کے قریب لے جاتی ہے نا, تو یہ بیسیکلی وہ ہے. اور بریلوی نان وائلنٹ تھے, ہاں, ان کی کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جو نان اسٹیٹ ایکٹر والا معاملہ کرے, اس وجہ سے انہیں یہ سمجھا جاتا تھا. تو اللہ بھلا کرے خادم رضوی صاحب کا, انہوں نے آ کے انہیں وائلنٹ کر دیا. یہ کیا ٹرانزیشن ہوئی, سب اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوا. میں سمجھنا کیا, آپ سب کو, آپ کو تو ہم سے زیادہ پتا ہے یہ سب کچھ. یہ کون کرتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. اور کون کرتا ہے؟ جی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر 80s کے اندر ایران اور سعودیہ کی پراکسی وار آئی. ادھر کیوں آئی؟ کیونکہ 1979 میں انقلاب آیا تھا ایران میں, جو ایک شہنشاہیت بچی تھی وہ بھی اڑ گئی. تو انقلاب جہاں پہ آتا ہے نا, خطرہ لگ جاتا ہے کہ ایکسپورٹ ہوگا دوسرے ملکوں میں. تو انہیں یہاں خطرہ پڑ گیا کہ یہ پاکستان میں بھی نہ آ جائے. تو پھر سعودیہ نے یہاں پیسہ لگایا, اور اس وقت تھوڑا گروپ بھی بنا, اس وقت سپاہی صحابہ بھی بنی, اور پھر وہ اسی کی باقیات یہ ساری. اس کے مقابلے پہ اہل تشیع نے سپاہی محمد بنا لی, ISO بنی, ہاں یہ ساری چیزیں بنی. بیسیکلی باہر بیٹھ کے لوگ اپنی پراکسی وارز ہمارے ملک کے اندر کھیل رہے تھے. تو جو وائلنٹ ہوتا چلا گیا پھر وہ اس کا حصہ بنتا چلا گیا. یہ جو آخری ٹرن ہوا ہے کہ بریلوی وائلنٹ ہوئے ہیں, اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے, یہ کیا وجہ بنی؟ یہ معاملہ تو ممتاز قادری والے ایشو سے شروع ہوا تھا نا, اسی نے اس کو ٹریگر کیا. اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنا تھا, نواز شریف صاحب کی, جب انہوں نے اینڈ پہ دھرنے میں وہ نوٹ بھی بانٹے تھے, آپ کو پتا ہے. بالکل جی, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی انہوں نے تو اپنے پولیٹیکل گینز کرنے تھے, اس چکر میں انہوں نے ان کو اٹھایا. لیکن خادم رضوی صاحب وہ جیلم سے پڑھ کے گئے ہیں, میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جبکہ بالکل کالج لائف سے جانتا ہوں, جب ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا سوائے چند لوگوں کے جو علمی حلقوں کے لوگ ہیں. تو 1994 میں وہ ہماری مسجد میں مہینے میں ایک دفعہ آ کے درس دیا کرتے تھے, میری گلی میں وہ مسجد ہے. تو ہم ان کا درس بھی سنتے تھے, اور اس وقت وہ اس طرح نہیں تھے جس طرح یہ بعد میں بن گئے. وہ اپنی کاسٹ کے ساتھ مخلص تھے, وہ اپنی کاسٹ کے ساتھ مخلص تھے. اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب اگلی اسٹیبلشمنٹ آئی تو وہ ان کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے. اچھا, یعنی جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا وہ ان کے خلاف بھی اپنی کاسٹ کے لیے کھڑے ہو گئے. لہذا خادم رضوی صاحب جو ہے وہ اپنے کاسٹ کے لیے مخلص تھے, چاہے صحیح ہے غلط یہ ہم نہیں ڈسکس کر رہے, ہم تو نہیں ایگری کرتے جو ان کی ہارڈ لائن ہے, لیکن وہ اپنے ساتھ اس اعتبار سے مخلص تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ پھر اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے جنہوں نے ان کو لانچ کیا ہوا تھا. تو بیسیکلی یہی ہے. میں تو پاکستان کا مسئلہ یہ سمجھتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, پولیٹیشنز, عوام تو بیچارے